بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تھوڑی سی بات دجالیت پہ کریں گے، اور اس دجالیت پہ بات سمجھ آتے ہی آپ کو بہت سارے دجال کے چھوٹے بڑے پیروکار نظر آ جائیں گے۔ ہر نبی اپنی قوم اور اپنی امت کو دجال سے ڈراتا گیا، اور اس فتنے کے پیش نظر ہر نبی کی ذمہ داریوں میں شامل تھا دجال کے فتنے سے آگاہ کرنا۔ لیکن دجال نے چونکہ آنا اس آخری امت میں ہے، اور جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے نبوت میں ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں دجال کے حوالے سے کئی پہلوؤں میں رہنمائی دی ہے۔ دجال دجال سے ہے، اور یاد رکھیں ایک کفر ہے ایک دجل ہے۔ کفر کھلے اور واضح انکار کو کہتے ہیں، جس کو سمجھنا مسلمانوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دجل کسی اچھے لیبل میں چھپے ہوئے گندے کفر کو کہتے ہیں۔ دجال اسی سے نکلا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھیے کہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم لیس بآور، تمہارا رب کانا نہیں ہے، لہٰذا یہ موٹی سی بات یاد رکھنا اور ڈٹ جانا اس کے انکار پہ۔ لیکن دجال نے بظاہر لیبل لگا رکھا ہوگا میں رب ہوں، اور اس کو وقتی جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش کے طور پہ طاقتیں ہیں وہ ان کا استعمال بھی کرے گا، بارشیں برسانا، ہوا چلانا، زندوں کو مردہ کر دینا، بعض مردوں کو زندہ کر دینا، اور اس کی ایک عارضی جنت ایک عارضی جہنم، یہ ساری تفصیلات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ یہ دجال اپنے ظاہری لیبل سے ایسا گمراہ کرے گا کہ کئی لوگ اس کے پیروکار ہو جائیں گے۔ دجل ایک اچھے لیبل کو کہتے ہیں، اس کے اندر زہر اور کفر اور گند چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو دو قسم کے کفر سے مقابلہ ہے، ایک واضح اور کھلا کفر، اور ایک دجل کی صورت میں کفر۔ اب دجل کی صورت میں کفر کو پہچاننا یہ کھلے کفر سے اور ظاہر اور باہر کفر سے زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہے۔ آج جتنے فتنے ہیں، ہمارے لیے بڑے بڑے کفریہ مذاہب کو سمجھنا جاننا آسان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بدھ مت ہے، یہ بڑے بڑے کفر کی چند قسمیں ہمارے بچوں نوجوانوں کو سکول کالجز میں معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن جو ہمارے گلی محلوں میں دجل کی صورت میں اس کھلے کفر سے بھی زیادہ خطرناک کفر پایا جاتا ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کا مقابلہ بھی امت مسلمہ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اسرائیل کا یہودی کھلا کافر ہے، مسلمانوں پہ کس قدر بے دردی کے ساتھ، کس قدر ظلم کے ساتھ وہ جو ہے وہ شب سے جو ہے وہ ڈھا رہا ہے، ظلم ڈھا رہا ہے اور شب خون مار رہا ہے۔ لیکن جو یہاں اسرائیل اور یہود کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو میں کھلے لفظوں میں قادیانی اور مرزائی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور کافر کہہ رہا ہوں، وہ اپنے کفر کو کس طرح کا لیبل لگا کے پیش کر رہے ہیں۔ اوپر لیبل کیا ہے؟ درس قرآن کا ہے، اوپر لیبل رفاعی خدمت کا ہے، اوپر لیبل احمدی مسلم کا ہے، اوپر لیبل لگا ہوگا کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اور دنیا میں یہ قرآن بہت بڑی تعداد میں مختلف رنگوں اور مختلف سائزوں میں چھاپ رہے ہوں گے، نوکری دے رہے ہوں گے، مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہوں گے، اخلاق سے پیش آ رہے ہوں گے۔ بعض دفعہ نماز اچھی پڑھ کے تو ایک عورت ہمسائی عورت کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ کفر کے مقابلے کے لیے بھی ہمیں تن تیار رہنا چاہیے، اور اس دجل کے مقابلے میں بھی ہمیں بیرون ملک ہو یا اندرون ملک ہو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ ختم نبوت کا منکر کسی مسلمان ملک کا حامی نہیں ہے، کسی اسلامی شاعر کا وہ کچھ نہیں لگتا ہے، اسلامی مراکز سے اس کی کوئی محبت نہیں ہے۔ مکۃ المکرمہ ہو، مدینہ منورہ ہو، بیت المقدس ہو، ختم نبوت کے منکر کو ان میں سے کسی کے ساتھ
ہمدردی نہیں ہے۔ لہٰذا ملک پاکستان وطن عزیز میں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے، فلسطینی مسلمانوں نے کسی وقت غلطی کی تھی، اپنی زمینیں بیچی تھی، اسرائیلی اور یہودیوں نے خریدی تھی، آج وہ ریاست پورے عرب کے لیے کتنا بڑا سرطان اور زہر بن چکی ہے۔ بالکل اسی طرح ربوہ اور اس کے ارد گرد، حتیٰ کہ چنیوٹ اور سرگودا تک کی زمینیں بعض ہمارے نادان مسلمان بھاری بھرکم رقم دے کے بیچ دیتے ہیں۔ آگے چل کر یہ مسائل امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے کھڑے ہونے ہیں۔ اللہ کافروں اور دجالوں کو تباہ و برباد فرمائے، حق والوں کی حمایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔